جیسا کہ یہاں پر پڑھا گیا ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو پہلے سے یہ حوالہ آتا ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ حوالہ ہم نے پہلے سے سنا ہے؟ آمین۔ ذرا اونچا کیجئے اور تھوڑا سا ہاتھ ہلائیے، کیونکہ یہ کلام کس کا کلام ہے؟ خدا کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ اور لکھے، آپ نے اپنی بائبل پر انگلی رکھنی ہے، اور کیا انگلی رکھنی ہے؟ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام آج یہی موضوع ہے، کلام کیسے خدا ہے۔ کلام کیسے خدا ہے؟ خدا نے دنیا کو تخلیق کیا، یہ آئیڈیا خدا کے ذہن میں کیسے آیا؟ یہ سوچ کہاں سے پیدا ہوئی کہ انسان کو بنائے، اس دنیا کو تخلیق کرے؟ اور اس کے ہاتھوں میں کیا کاراگری تھی کہ اس نے مٹی کو سانا، گھوندا اور پھر انسان کو جی کی جان کر دیا، ایک بت بنایا جس میں زندگی کا دم پھونکا، اور اسی دم کو ہم آج تک لیتے چلے جا رہے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے مقدس آدم کو اور حوا کو خدا نے تخلیق کیا، بنایا۔ تخلیق اور خالق ہونے کے ناطے سے اس کی کاراگری عجیب ہے۔ لیکن یوحنا جب خدا یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں ذکر کرتا ہے تو وہ متی کی طرح اور لوکا کی طرح یہ بیان نہیں کرتا کہ مقدسہ مریم کی زندگی میں کیا ہوا، وہ یہ بھی بیان نہیں کرتا کہ جماحوں کے ساتھ کیا ہوا، مجوسی کتنے سفر کر کے کتنی منزل طے کرتے ہوئے خدا یسوع مسیح کے پاس پہنچ چکے تھے۔ مقدس یوحنا انجیل لکھتے ہوئے بڑے ہی وقار کے ساتھ، بڑی ہی رسپیکٹ کے ساتھ، بڑی ہی احترام کے ساتھ وہ بیان کرتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام جس کا وجود آپ کو نظر نہیں آتا۔ میں بولتا ہوں، میرے الفاظ آپ کو سنائی دیتے ہیں لیکن ان کا وجود آپ کو نظر نہیں آتا۔ آپ جب بولتے ہیں تو آپ کے آواز کی سمجھ تو آ سکتی ہے لیکن اس کا وجود نظر نہیں آتا۔ تو یہ کیسا کلمہ ہے، یہ کیسا کلام ہے جو زندگی رکھتا ہے، یہ کلام ہے جو ایک شکل اختیار کر دیتا ہے۔ میں تین باتیں اس کرسمس کے موقع پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ صرف میرا یہ موضوع ہے، کلام خدا تھا۔ میرے دلو، خدا کا وجود ہے، جب اس کا وجود ہے تو اس کے بولنے سے چیزیں رونما ہوتی ہیں۔ الفاظ کی کوئی ترتیب نہیں ہے، الفاظ کوئی طاقت نہیں رکھتے ہیں، لیکن جب خدا بولتا ہے تو یہ الفاظ بڑی طاقت رکھتے ہیں۔ جب پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب پڑھتے ہیں تو مقدس موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ خدا نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا، کیونکہ آسمان اور زمین خدا کے اختیار میں تو تھے، اس کی آواز میں تو تھے، اس کے کلام میں تو تھے، لیکن ابھی تک کلام نہیں ہوا تھا، جس کے سبب سے یہ کہا گیا کہ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ ابتدا کیا ہے؟ ابتدا صرف اور صرف خدا ہے، جس کا آغاز یوں ہوتا ہے۔ یا مقدس موسیٰ خدا کی اس زبردست میٹنگ کو اٹینڈ کرتا ہے، جب خدا کہتا ہے بنی اسرائیل کو چھڑا، وہ کہتا ہے میں چھڑا نہیں سکتا، میں اچھی طرح بول نہیں سکتا، میں اس طاقت کو نہیں رکھتا ہوں۔ تب خدا اسے کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تو بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے نکال لائے گا، میں تجھے سورما بناؤں گا، میں تجھے جنگجو بناؤں گا، میں تجھے لیڈر بناؤں گا، میں تجھے زبردست ایک ایسا خدا کا خادم بناؤں گا کہ لوگ تیری پیروی کریں گے۔ اور جتنی 5 کتابیں ہیں وہ مقدس موسیٰ کے نام سے کہلاتی ہیں، موسوی شریعت کہلاتی ہیں، خدا کا کلام کہلاتی ہیں، خدا کی شریعت کہلاتی ہے۔ جب آسمان اور زمین وجود میں نہیں تھا، خدا موجود تھا۔ اس لیے یوحنا مقدس موسیٰ کی باتوں کو اور ثبوت کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام کا وجود تھا، خدا کا وجود تھا۔
میرے تو جب آپ رنگ پہنتے ہیں، جب آپ کوئی دائرے والی چیز پہنتے ہیں، آپ اس نقطے کو نہیں تلاش کر سکتے کہ کہاں سے یہ رنگ جڑ کر آغاز ہوا اور کہاں پر یہ رنگ جڑ کر اینڈ ہوتا ہے۔ میں نے ایک رنگ پہنی ہے، صرف علامتی طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کوئی شخص مجھے نہیں بیان کر سکتا کہ اس رنگ کا دائرہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں پر ختم ہوا۔ میرے عزیزو، ایسے ہی ہے خدا کی محبت، نہ اس کا آغاز ہے نہ اس کا اختتام ہے۔ خدا پہلے سے ہے، اس لیے وہ کلمہ ہے، اس لیے وہ کلام ہے، اس لیے یوحنا انجیل میں کہتا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ اس کے بولنے سے معجزات ہوتے ہیں، اس کے بولنے سے زندگی آ جاتی ہے، اس کے بولنے سے، اس کا کلام کرنے سے زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جب اس نے یہ کہا کہ روشنی ہو جا، روشنی ہو گئی، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر، اس کے پس منظر میں کیا بیان کیا کہ تمام زمین پر کیا تھا؟ اندھیرا تھا، سنسان تھی، کچھ بھی نہیں تھا، ویران تھا۔ لیکن روشنی کی اس قدر خدا نے ضرورت، کیونکہ خدا خود روشنی ہے، وہ روشنی کا وجود ہے۔ یسوع مسیح نے بھی اسی لیے کہا کہ جیسے میرا باپ روشنی ہے، وہ روشنی بنا دیتا ہے، وہ روشنی کہنے سے کر دیتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا میں ابھی دنیا کا نور ہوں، میں دنیا کا نور ہوں، وہ دنیا کی روشنی بن کر ہمارے درمیان آتا ہے۔ یوحنا اس بات کو یوں بیان کرتا ہے، وہ آدمیوں کا نور تھا اور اس نور کو کسی نے قبول نہ کیا، تاریکی میں چمکا لیکن اسے قبول نہ کیا۔ جب خدا بولتا ہے، یہ کلمہ بولتا ہے، خدا کی آواز آتی ہے، تو کوئی اگر چیز کا وجود نہیں ہے تو خدا کی آواز، خدا کے کلمے سے، خدا کے بولنے سے، کلام کرنے سے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اسی لیے آسمانی مقاموں میں فرشتوں کو جب حکم ملتا ہے کہ جاؤ انسانوں کے پاس جاؤ، ان کی مدد کرو، تو وہ اپنے پاؤں کو روک نہیں سکتے، وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں خدا کا کلمہ قبول کرنا ہے، انہیں خدا کی آواز کی پیروی کرنی ہے، انہیں خدا کی آواز کا لبیک کہنا ہے۔ اس لیے وہ کلمہ ہے، وہ کلام ہے، کلام خدا کے ساتھ ہے۔ مقدسہ مریم کے پاس کلام بھیجا گیا، اور یہ کلام کیا تھا کہ جبرائیل فرشتہ لے کر آتا ہے، جو خدا کے حضور ایک بہت بڑا مسنجر ہے، جو بہت بڑا لیڈر ہے، جو خدا کی باتوں کو جانتا ہے۔ وہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے اور اسے پیغام دیتا ہے کہ خدا نے مجھ سے کلام کیا ہے، اور وہ کلام یہ ہے کہ تو حاملہ ہوگی، اور یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ خدا تعالیٰ کی قدرت سے ہوگا، روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ یہ کلام، یہ کلمہ، یہ خدا کے الفاظ جبرائیل فرشتہ لے کر مقدسہ مریم کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور یہ طاقت اور جرأت انسان کے پاس نہیں تھی کہ وہ اسے کلام کو، ایسے عجیب باتوں کو جو بڑی عمیق ہیں، جو منفرد ہیں، کسی انسان کے بس کی باتیں نہیں ہیں، ان کو سن کر ایک دم سے قبول کر لیتا، عمل کر لیتا، کیونکہ خدا یسوع مسیح کی پیدائش عجیب پیدائش ہے۔ مقدسہ مریم اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں کسی مرد کو نہیں جانتی ہوں، لیکن کلام ہوا ہے جبرائیل سے کہ مقدسہ مریم کو بتا دے کہ خدا نے یہ کلمہ تیرے بدن کے اندر رکھا ہے، تیرے وسیلہ سے رکھا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے اس کا پیغام جب جبرائیل کے پاس ہے، وہ بڑی صفائی کے ساتھ مقدسہ مریم اور یوسف کے پہنچانا چاہتا ہے۔ یوسف بھی ڈرا اور سہما بیٹھا ہے۔ جب جبرائیل فرشتہ کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ معاشرہ میرے لیے تو ایک بھیانک سزا بن جائے گا۔ میں کیسے مقدسہ مریم اپنی مگیتر کو اپنے ہاں لے کر آؤں گا؟
لیکن یہ کلام تھا جو خدا کا پورا ہونا تھا۔ فرشتہ یہ کلام لے کر جب خدا کے حضور سے یوسف کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے کہ میں مقدسہ مریم کو اپنی منگیتر کو چپکے سے چھوڑ دوں گا، میں ایسا نہیں کروں گا۔ لیکن خدا کے کلام کی آواز کی طاقت دیکھیے، اس کے ارادے تبدیل ہو جاتے ہیں، ہمارے ارادے بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ ہم خدا کی خلاف ورزی کے لیے ارادہ کر بھی لیں تو خدا اپنی قدرت کے وسیلہ سے ہمیں ارادہ اپنا سونپ دیتا ہے۔ مقدس یوسف یہ ارادہ لے کر خدا کے حضور آ جاتا ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ خدا کا کلام مجھ تک پہنچا ہے، خدا کا کلام، خدا کی آواز مجھ تک پہنچی ہے۔ اس لیے وہ اپنی بیوی مقدسہ مریم کو اپنے ہاں لے آتا ہے اور اسے فرشتہ نے یہ کہا، یہ مولود مقدس ہوگا، یہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ یہ کلمہ ہے، یہ کلام ہے، یہ الفاظ ہیں جو خدا کی طرف سے لے کر آتے ہیں۔ آسمان پر جو نیر بنے، جو آسمان پر سورج اور چاند ستارے ہیں، یہ خدا کے بولنے سے ان کو روشنی ملتی ہے، ان کو شکل ملتی ہے۔ خدا آسمان پر بولتا ہے تو زمین پر بھی عمل ہوتا ہے۔ جب خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہونے والی تھی تو کئی مرتبہ نبیوں کو یہ کہنا پڑا، خدا کا کلام لے کر یہ انہوں نے بات کی، خدا جو فرماتا ہے، خدا یہ کہتا ہے، میں خدا کی طرف سے بولتا ہوں۔ اور شاید ابھی بھی خدا کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ خدا مجھ سے کلام کیا ہے، وہ مجھ سے بولا ہے۔ اور جب خدا بولتا ہے تو انسان کو طاقت مل جاتی ہے، قوت مل جاتی ہے کہ وہ خدا کی بات کا حصہ بن جائے، وہ خدا کی بات کو قبول کر لے۔ میرے عزیزو، آپ اپنی زندگی میں مشاہدہ کر کے دیکھیے کہ جب آپ بولتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کسی کا نام لے کر بلاتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے۔ اور کلام اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کے پاس ایک صوبیدار آتا ہے اور یہ صوبیدار کہتا ہے کہ میرا نوکر بیمار ہے، وہ شفا چاہتا ہے، اس کی زندگی چاہتا ہے، یہ وفادار نوکر ہے، یہ بڑا پیارا نوکر ہے۔ جب یسوع مسیح کے پاس یہ ریکویسٹ آتی ہے، درخواست آتی ہے، تو خدا یسوع مسیح سے اس شخص نے بڑے عجیب اور مختلف الفاظ میں بات کہی۔ اور وہ کیا تھی؟ متی کی انجیل جب 8واں باب اور اس کی 14ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ذکر ملتا ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 10ویں آیت تک پڑھیں گے تو آپ صوبیدار کا ذکر پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس نے صوبیدار نے ایمان سے کیا کہا؟ تو یہیں سے کہہ دے تو میرا نوکر کیا کرے گا؟ شفا پائے گا، میرا نوکر کیا پائے گا؟ تو یسوع نے کہا تو کیا ہوا؟ وہ شفا اس بیمار کے اندر آ گئی۔ جب یسوع بولتا ہے تو لازر جو 4 دن سے قبر میں پڑا ہے، یسوع نے کہا لازر باہر آ، تو لازر باہر آ۔ یسوع بولتا ہے، صرف یسوع بولتا نہیں، کلام نہیں کرتا۔ جب وہ بولتا ہے تو وہ چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ وہ زندگی جو زمین سے چلی جا چکی تھی، موت کا قبضہ تھا قبر کے اوپر، لیکن لازر کو کہا قبر سے باہر آ، وہ آ جاتا ہے۔ میرے دوستو، یسوع کے بولنے سے جب پترس نے جال ڈالا تو ہم دیکھتے ہیں وہ ساری رات محنت کرتے رہے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ اب وہ نہایت پریشان ہے۔ یسوع مسیح اس کی کشتی میں آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اے پترس اب جال ڈال۔ وہ اپنی ناکامی، اپنی فیلئر لائف کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ میں ساری رات محنت کرتا رہا ہوں، یہ میرے ساتھی بھی محنت کرتے رہے ہیں، لیکن ایک بھی مچھلی ہم نے نہیں پکڑی ہے۔ لیکن جب وہ جال ڈالتا ہے اس کی کشتی میں اتنی مچھلیاں اور جال میں آ جاتی ہیں کہ وہ دوسروں کو بلاتا ہے کہ یسوع نے کہا ہے تیرے کشتیاں جال بھر جائیں گے۔ اب اس کے جال پھٹنے شروع ہو چکے تھے کیونکہ یسوع نے کہا تھا پترس یہاں پر جال ڈال۔ جب یسوع حکم دیتا ہے، جب یسوع بولتا ہے، یہ خدا کا کلمہ ہے جو مجسم ہوا ہے، جس نے جسم لیا ہے، جس نے اختیار کیا ہے۔
کوئی الفاظ شکل اور صورت نہیں رکھتے، لیکن جب خدا کے الفاظ یسوع مسیح کے وسیلہ سے شکل اختیار کر جاتے ہیں، اس کے چھونے سے بیمار اچھے ہو جاتے ہیں، اندھوں کو آنکھیں مل جاتی ہیں۔ یہ کوڑی یسوع کے پاس آتا ہے، یسوع نے اسے چھوا ہے اور اس کے خون جاتا رہا ہے۔ بیمار اسے چھو لیتے ہیں، ایک خاتون سے چھوتی ہے اور مان سے چھوتی ہے، اس کے 12 برس سے روگ یسوع کے نام سے چھونے سے جاتے ہیں۔ یا یسوع چھوئے تو پھر بھی شفا، اگر کوئی انسان سے چھوئے پھر بھی شفا۔ یہ وہ کلمہ ہے جو مجسم ہوا ہے، یہ وہ کلام ہے جو زندگی رکھتا ہے۔ اسی لیے یوحنا یوں بیان کرتا ہے، وہ زندگی تھی، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ زندگی خداوند یسوع مسیح میں ہے۔ اس نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں، کیونکہ اس کو چھونے سے انسان کو برکت ملتی ہے، وہ کسی چیز کو چھو جائے تو برکت ملتی ہے۔ میرے عزیزو، جب آپ بھی بولتے ہیں تو یسوع آپ کی زندگی میں بھی کام کرتا ہے۔ میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام میں جب کلام ہمارے اندر آ جاتا ہے، یہ کلام جب مقدسہ مریم کے اندر جسم لیتا ہے، مقدسہ مریم کے بدن میں آ جاتا ہے، تو یہ کلام کس طرح سے پیش گوئی کو پورا کرتا ہے، اس خوشی کو پورا کرتا ہے۔ متی کی انجیل پہلا باب پڑھیے، لوکا کی انجیل کو پڑھیے، جب الیشبا اور مقدسہ مریم دونوں بہنیں آپس میں ملتی ہیں تو وہ الیشبا یوں الفاظ بیان کرتی ہے، میرے خداوند کی ماں میرے گھر میں آئی، اور لکھا ہے خدا کے کلام میں، بچہ خوشی کے ہمارے پیٹ میں اچھل۔ جب کلام کسی وطن کے اندر آتا ہے تو خوشی آپ کے زندگی میں آ جاتی ہے۔ مقدسہ مریم کے ملنے سے، اس کے چھونے سے یوحنا کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی تھی، لیکن خوشی کا اظہار تب بھی ہو چکا تھا۔ ابھی یسوع بولا نہیں ہے، لیکن چھونے سے کیا ہوا؟ خوشی آ گئی۔ الیشبا نے کہا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی ہے، میرے گھر میں آئی ہے، اور بچہ مارے خوشی کے پیٹ میں اچھلتا۔ میرے عزیزو، جب یہ کلمہ پیٹ میں جسم میں آتا ہے تو پھر خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ جب آپ کی زندگی میں یہ کلام اتر آتا ہے جو ابھی تحریری شکل میں ہے، جو کلمہ ابھی وجود میں ہے، جو ریٹن ہمارے پاس کانٹیکس موجود ہے، اس کے بارے میں داؤد کا بڑا واضح بیان ملتا ہے۔ جب آپ زبور 119 پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ کلام کو، جو کلام مجسم ہوا ہے، جو کلام زندگی بخشتا ہے، اس کو جب آپ اپنے دل میں لے لیتے ہیں، آپ اپنے اندر آنے دیتے ہیں، تو پھر گناہ سے آپ کی زندگی رہائی پا جاتی ہے۔ آپ موت اور گناہ سے رہا ہو جاتے ہیں، آپ کی زندگی کے اندر خوشی اور تازگی آ جاتی ہے، آپ کا ایمان بڑھ جاتا ہے، آپ کی زندگی لمبی ہو جاتی ہے، عمر کی درازی خدا کے کلام کے اندر ہے۔ یہ کلام جب آپ کے اندر آتا ہے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، یہ سونے سے زیادہ کندن ہے۔ خدا کا کلام ایک دودھ کی مانند ہے جو خالص روحانی دودھ کی مانند ہے۔ میرے عزیزو، اس خالص روحانی دودھ کو اپنی زندگی میں آنے دیں تاکہ آپ کی گروتھ ہو سکے، آپ کی جسمانی اور روحانی ترقی ہو سکے۔ میرے عزیزو، یہ کرسمس ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اس کلمہ کو جو مجسم ہوا ہے اس کے بارے میں یوحنا ہمیں تعلیم دیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا 14ویں آیت میں، اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کا جلال۔ میرے عزیزو،
یوحنا ہمیں بتاتا ہے کہ یہ مجسم ہوا مسیح دنیا میں اس لیے آیا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے تو وقت ہے کہ ہم یسوع کو قبول کریں، ہم یسوع مسیح کو رد کریں۔ ہم یہ ہمارے اوپر انحصار کرتا ہے، ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس زندگی اور اس بڑی قدرت والے یسوع کو اپنی زندگی میں جنم لینے دیتے ہیں یا نہیں۔ جب آپ میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے، لکھا ہے کہ وہ اپنے گھر میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ بنیادی طور پر کرسمس یہ ہے کہ ہم یسوع کو قبول کریں، لیکن جو کرسمس نہیں مناتے ہیں، 3 طرح کے کرسمس منانے والے دنیا کے اندر لوگ موجود ہیں۔ ایک وہ جو نشاور چیزیں لے کر کرسمس مناتے ہیں، ان کی پارٹی، ان کا رہن سہن یسوع کے کلام کے مطابق نہیں ہے، ان کی زندگی ان کے مطابق نہیں ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دعا کرنا جانتے ہیں، خدا کے کلام کو جانتے ہیں، اس لیے ہمیں کرسمس منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو حقیقی طور پر یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ وہ میری زندگی کے اندر بھی پیدائش لے گا اور اس کی پیدائش کے سبب سے میں اپنی زندگی کو آسان کر سکوں گا۔ لکھا ہے جنہوں نے اسے قبول نہ کیا ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ تاریکی میں رہیں گے، وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ جو قبول کریں گے ان کو کیا فائدہ ہے، ان کو صبر کیا ملنے والا ہے، ان کی لائف میں کیا قدرت کام کرنے والی ہے، یہ کلمہ اور کلام ان کی زندگی کے اندر کیا خوشخبری لانے والا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، کیا لکھا ہے؟ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخش دیا۔ پریز دی لارڈ، خدا نے آپ کو فرزند بننے کا قصہ، خدا کے فرزند بننے کا حق بخش دیا ہے۔ آمین۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے فرزند بنیں، فرزند بن کر ہم غریب نہیں رہ سکتے، فرزند بن کر ہم غلام نہیں رہ سکتے، فرزند بن کر ہم آسمانی مقاموں کے وارث ہوں گے۔ آمین۔ خداوند ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اس کو قبول کریں، اس مجسم کلام کو اپنی زندگی میں لیں۔ آخری بات کروں گا اس سارے متن کو سمجھانے کے لیے۔ ہیرا اگر کیچڑ میں گر جائے، ہیرا اگر کیچڑ میں گر جائے تو وہ ہیرا رہے گا یا نہیں رہے گا؟ کیا بات ہے؟ رہے گا۔ سب کا ایمان ہے، یقین ہے کہ اگر ہیرا کیچڑ میں گر جائے تو وہ ہیرا ہی رہے گا۔ یسوع مسیح وہ ہیرا ہے جو دنیا کے گناہ میں آ گیا، لیکن وہ خود کیا ہے؟ کلمہ خدا ہے، وہ کلمت اللہ ہے، وہ مجسم خدا ہے۔ گناہ اس پر اثر نہیں کرتا، یسوع مسیح گناہ پر اثر کرتا ہے، اسی لیے تو وہ کہتا ہے جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ آمین۔ میرے تو یسوع مسیح یہ چاہتا ہے کہ ہم کلمے کو قبول کریں، ہم اس کے کلام کو قبول کریں جو ہمیں زندگی دیتا ہے۔ زندگی آدمیوں کے سامنے ہے، زندگی انسانوں کے سامنے ہے۔ جب خدا بولتا ہے تو نبی حکم مانتے ہیں، جب خدا بولتا ہے فرشتے حکم مانتے ہیں، جب خدا بولتا ہے تو ہوا اور پانی تھم جاتے ہیں۔ آمین۔ خدا ان کے کہنے سے، یسوع کے بولنے سے ہوا اور پانی بھی تھم جاتے ہیں۔ ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب آپ متی کی انجیل اس کا 8واں باب 27ویں آیت پڑھیں گے تو یہاں پر لکھا ہے، اور لوگ تعجب کر کے کہنے لگے کس طرح کا آدمی ہے، ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ آمین۔ ہوا اور پانی بھی اس کا، عجیب پیدا ہونے والا یسوع، اس کا ہوا اور پانی بھی، لیکن افسوس کی بات ہے ہم یسوع کا حکم نہیں مانتے۔ آئیے ہم اس چیلنج کو قبول کریں کہ کلمہ جب ہم سے بولے تو ہم اس کی فرما برداری کر سکیں، کلمہ جب ہم سے بات کرے تو ہم اس کی تابعداری کر سکیں۔ آئیں سر کو جھکائیں اور خدا کے حضور دعا کریں گے۔
کہ اور خداوند سے کہیں گے کہ خداوند تو ہمیں قبول کرنے والا دل عطا فرما. خداوند سے کہیں گے کہ خداوند تو ہمیں اپنا زور بخش دے. خداوند سے کہیں گے کہ خداوند تو ہمیں برکت دے کہ ہم تیرے کلام کو قبول کریں, ہم کلمہ یسوع کو قبول کریں, ہم خدا کو قبول کریں, کیونکہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. خدا آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت عطا فرمائے. اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے, خدا کی شکر گزاری کریں گے.